اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم ہستی سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے جس نے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اس کو وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما کر انبیاء اور ائمہ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزم شمس الشموس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج شب شہادت امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور آپ کی زندگی پر آپ نے باد کربلا جو کربلا کو پھیلایا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو پھیلایا اور گھر گھر تک فرش اعظم بچھانے کا مسبب بنے، پھر ان کی زندگی پر، ان کی سمن حیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا زین المتحجدین، السلام علیکہ یا امام المتقین، السلام علیکہ یا سید الساجدین۔ ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ آج شہادت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں خطیب حرم امام رضا علیہ السلام، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن عسکری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام بزم شمس الشموس میں، اور تسلیت عرض کرتے ہیں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام قبلہ۔ بہرحال آج شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ کے خانوادے، آپ کے گھر والوں میں فرش اعظم بچھا ہوا ہے۔ وہ سفیر امام حسین جو کربلا سے پیغام پہنچاتے کبھی کوفہ کبھی شام تک پہنچے، اور ہدف یہی تھا کہ صحیح دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور تمام حرم میں لوگ فرش اعظم بچھائے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، انجمنیں آئی ہوئی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کو تسلیت عرض کر رہی ہیں۔ قبلہ، امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ کیوں لوگوں میں اختلاف ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ شب شہادت امام سجاد علیہ السلام کی، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، بقیت اللہ الاعظم، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، تمام شیعیان محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہمیں ویسا عزادار بنائے جیسے ہمارے امام زمانہ ہمیں چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ شہادت ائمہ اور معصومین کے آمد کے ایام جو ہیں ان کی تاریخوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ جیسے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی تواریخ جو ہیں 5 صفر ہے، یہاں پہ عراق میں، ہمارے یہاں 13 صفر ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تواریخ دیکھ لیں، 3 فاطمیہ باقاعدہ 13 جمادی ثانی، اور اس طرح الا ماشاء اللہ جو ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام جن کی بارگاہ میں ہم 17 صفر شہادت کی تاریخ ہے، آخر صفر شہادت کی تاریخ یہاں منائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 23 ذکا جو ہے وہ اکثر مقامات پہ تابوت برآمد ہوتے ہیں، اور کئی مقامات کو میں جانتا ہوں جہاں پہ تینوں شہادتوں پہ جو ہے مجالس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی آپ دیکھ لیں، 7 صفر جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے، 28 صفر وہ شہادت کی تاریخ ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، یا کچھ علماء کے نزدیک ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ ان کو یا زہر دیا گیا، یا ان کی طبیعت اور اس حد تک پہنچی کہ لوگ یہ سمجھے دنیا سے چلے گئے، یا بہرحال علماء کا جو آپس میں ہے روایات جو پہنچی ہیں، ظاہر ہے اس ٹائم نہ میں موجود تھا، نہ آپ موجود تھے، نہ کوئی دوسرا موجود تھا، لیکن جنہوں نے جو راوی جو تھے انہوں نے بیان کی۔ ہم نے یہاں پہ سیرت علماء کو دیکھنا ہے کہ جنہوں نے ہم سے بتایا کہ حسن ترین تاریخ اور افضل ترین تاریخ کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی 2 تاریخیں ہیں۔ اور ایک چیز اور جملہ میں کہہ دوں، جیسے آغائے مرشی نجفی نے جملہ کہا تھا کہ جب ان کے والد نے دیکھا کہ مولا یہ بتائیں جناب سیدہ کی اصل تاریخ کون سی ہے شہادت کی، تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ نے منع کیا تھا ان کی قبر کے متعلق، اور یہ جملہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ
تمہارا دل نہیں چاہتا 2 مرتبہ جو ہے وہ گریہ کیا جائے. تو یہ جو ایام شہادت معصومین ہے اس میں یہی ہے کہ مطلب اگر جیسے امام سجاد کی 2 تاریخیں ہیں، 12 محرم جو ہے وہ یہاں پہ عراق وغیرہ میں منائی جاتی ہے، اور 25 محرم جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ایام میں امام کو یاد کیا جائے، 12 محرم کو بھی امام کا ذکر کیا جائے اور 25 محرم کو بھی امام کا ذکر کیا جائے. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخیں ہیں یہ 2 ملتی ہیں، 12 محرم اور 25 محرم. اور سن 95 ہجری جو ہے وہ امام کی جو ہے یوم کیا سال شہادت ہے. 57 سال سن ہے میرے مولا کا اب اس دنیا سے گئے، اور ولید ابن عبد الملک جو ہے اس کا زمانہ تھا جس نے امام کو زہر دلوائی، اور 34 سال امامت کا عرصہ ہے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا. قبلہ کہ یہ ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں 2 امام موجود تھے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام. اچھا، ان دونوں اماموں کا کربلا میں ہونا، اور پھر حکمت الہی یہ تھی کہ امام سید الساجدین کو بہرحال جنگ کے لیے نہ بھیجا جائے، اور وہ مرض سبب تھا یا پھر دیگر اسباب تھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کردار رہا واقعہ کربلا کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچانے کے لیے حضرت امام سید الساجدین کا؟ درحالی کے ساتھ ہی سوال بھی ہے کہ درحالی کے آپ دونوں ہی پریشانیوں میں مبتلا تھے. ایک یہ کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ قیدی تھے، دوسرے آپ مریض تھے، پھر بھی آپ نے گھر گھر تک واقعہ کربلا کو پہنچا دیا. یہ اس میں کیا آپ کا کردار رہا؟ دیکھیں، بہت اچھی آپ نے بات کی. کربلا میں 2 امام موجود تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پوتا امام، بیٹا امام اور باپ امام. یہ 3 نسل جو تھی وہ کربلا میں موجود تھی. اور ناظر اور شاہد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے ہر واقعے کے، امام سجاد علیہ السلام کربلا کے ہر واقعے کے. کربلا میں اس انداز میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں عجیب جملہ ہے کہ جب شب عاشور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا امام حسین علیہ السلام کو، آئے کہ بیٹا کیا بات آپ نے بلایا؟ اب بابا یہ شور کیسا آ رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ اصحاب کے خیموں کی تسبیح کی آوازیں ہیں. اللہ، اصحاب کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سبوح قدوس پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح، کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح، کوئی صلوات کی تسبیح. یہ تسبیح و تحلیل جو اصحاب کے خیموں سے آ رہی ہے بیٹا، یہ وہ ہے. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ غیرت مند امام فرماتے ہیں بابا کیا یہ ممکن نہیں ان کے خیمے ذرا دور ہٹا دیں؟ بیٹا کس لیے؟ بابا ان کے خیموں کی آوازیں ہمارے خیموں میں آ رہی ہیں، تو بابا ہماری بیویوں کی، ہماری پھپھیوں کے تسبیح و تحلیل کی آواز ہو سکتا ہے ان کے خیموں میں بھی جا رہی ہو. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا تھا، بیٹا آج کی رات ایسے رہنے دو، کل تم جانو اور بیویاں جانیں. وہ صبر کا پیکر امام، وہ اصبر الصابرین، وہ سید الساجدین، وہ زین العابدین، کمال کی منزل پہ اس طریقے سے میرے مولا نے گھر گھر میں قیام میں حسینی کو پہنچایا. ایک پھوپھی نے پہنچایا اور ایک بھتیجے نے پہنچایا. جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تبلیغ کی اور اپنے خطبات کے ذریعے گھر گھر میں حسینیت کو پہنچایا، اسی طرح سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر گھر میں ہر مقام پہ قیام حسینی کو پہنچایا. ورنہ آپ یقین جانیں اگر یہ 2 ہستیاں نہ ہوتی تو قیام حسین علیہ السلام کربلا میں ہی رہ جاتا. اگر یہ 2 ہستیاں نہ ہوتی امام حسین کی شہادت کربلا میں ہی رہ جائے. بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، کربلا در کربلا میمند اگر زینب نہ بود، کہ کربلا میں ہی رہ جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. کربلا میں ہی رہ جاتی اگر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی وہ آوازیں نہ ہوتی. کربلا میں ہی رہ جاتی اگر امام سجاد نہ ہوتے. ہر مقام پہ، ہر عبادت کے پہلو سے، ہر انداز میں امام حسین کے پیغام کو عام کیا. ہم جب ہمارے پاس رزق ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ملے ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا گھر ملے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گاڑی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اولاد ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی یہ جملہ بتائے کہ نعمتوں پہ شکر کرنا دنیا کا وتیرہ ہے،
نعمتوں پہ شکر کرنا دنیا کا طریقہ ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا دنیا کا انداز ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا درس سے توحید ہے، درس سے معصومین ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لیکن سر کٹا کے شکر کرنا یہ اہل بیت کا درس ہے، گھر لٹوا کے شکر کرنا یہ اہل بیت کا درس ہے۔ علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، امام حسین شکر خدا میں مصروف ہے۔ علی قاسم کا لاشا آ رہا ہے، امام حسین شکر خدا میں مصروف ہے۔ علی اصغر کے لاشے کو لے کے آ رہے ہیں، شکر خدا میں مصروف ہیں۔ ایک یہاں تک ملتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں جس طرح شہادتیں ہوتی جا رہی تھی امام حسین کے چہرے میں اور نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی جو دنیا دیکھ رہی تھی، تو میری جانیں قربان ہو جائیں۔ یہ تو یہاں تک ہے، لیکن فقط یہاں تک نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ بعد شہادت امام حسین جب قتل گاہ میں آئی ہیں تو اپنے بھیا حسین کے جنازے کو ہاتھوں میں لے کے ایک جملہ کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما۔ وہاں پہ اور ایسے شکر گزار، ایسا درس دینے والے، ایسے حسینیت کو عام کرنے والے، جس کے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے اس کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، اس کو روزے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو عبادات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو چلنے کا کھانے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کس سے کیسے بات کرنی یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن ادھر لاشے پہ لاشیں آتے جا رہے ہیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے لاشوں کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھولنا۔ عبادت کا درس دینے والے، قدم قدم پہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دکھایا لوگوں کے سامنے کہ سجدہ آخر میں بھی یہ نہیں کہا ہائے میرا علی اکبر چلا گیا، ہائے میرا قاسم چلا گیا، کیا کہتے ہیں، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک لئن قطعتنی فی الحب اربا لما ہن الفؤاد الی سواک۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، کس لیے؟ ان کی یتیمی کو برداشت کیے تاکہ تجھے دیکھوں۔ میں نے دنیا کو چھوڑا اس لیے کہ تاکہ تجھے دیکھوں۔ اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے علاوہ کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ یہ باپ کا درس ہے۔ اور بیٹے کا درس کیا ہے کہ قدم قدم پہ بندے ہاتھوں کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے، بندے ہاتھوں کے ساتھ تسبیح کی جا رہی ہے، بندے ہاتھوں کے ساتھ تحلیل و تقدیس کی جا رہی ہے، بندے ہاتھوں کے ساتھ کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی رقہ میں، کبھی بابل کے شہر میں، کبھی حلب میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں حسینیت کا درس دے رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ یعنی حسین شہید ہونے والے ہیں اور شہادت کو بقا دینے والے کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے۔ خطبات کے ذریعے حسینیت کو بچایا، قیام کو بچایا۔ صحیفہ سجادیہ دے کے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جس کے یہاں کوئی پریشانی ہو جائے اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، اور امام سجاد نے کربلا کے واقعے کے بعد جو صحیفہ سجادیہ کا درس دیا اور دعاؤں کا درس دیا وہ ایک پورا خزانہ ہے، اس میں کس طریقے سے اسلام و دین کو بچایا۔ اس کے بعد جو اصلی بات ہے کہ آپ جب پہنچے ہیں امام سجاد علیہ السلام، ہر مقام پہ آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ کیوں تعارف کروایا؟ کیونکہ بتایا گیا تھا کہ باغی کے گھر والے ہیں، کہا گیا تھا خارجی کے گھر والے ہیں، کہا گیا تھا یہ بے دین ہے، کہا گیا تھا یہ دین سے خارج ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ تو امام سجاد ہر مقام پہ یہی درس دیتے تھے، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ فانا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں المذبوح بشط الفرات، جس کو فرات کے کنارے جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ قدم قدم پہ حسینیت کو زندہ کیا۔ اور راوی بیان کرتا ہے، دیلم ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا شام کے بازار میں، امام سجاد کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے سروں کو نیزوں پہ بلند کروایا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں قیدی بنایا، ہم لوگوں کو آسودہ کیا اور یزید کو کامیاب کیا۔ یہ اس کے جملے تھے۔ تو امام سجاد نے جب اس کی باتیں تمام ہوئی اور کچھ اور مغالات اس نے بولی اور کچھ اور غلیظ جملے اور ایسے جملے کہ جس میں معصوم کی توہین تھی اس نے بولے، تو جب وہ تمام کر چکا تو امام سجاد فرماتے ہیں میں نے تیری بات کو سب کو سنا، اب کیا تم میری بات کو سنے گا؟ تو کہتا ہے بتائیں آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہتا میں تو حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، میں قرآن کا درس دینے والا ہوں۔ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو نے مودت فی القربا کی آیت کو پڑھا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کو پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل پڑھا ہے، لیکن آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ بتا نبی کے رشتہ دار کون ہیں؟
نبی کے قربا کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وات ذل قربا حق کا، تو نے قرآن میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھا ہے۔ کہ یہ بتا ذل قربا کون ہے کہ جن کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا؟ کہا یہ بتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ تو نے پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ یہ بتا وہ ذل قربا کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو نے پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ کہا یہ بتا اہل بیت کون ہے؟ اس کے بعد آپ نے جب یہ جملہ کہا، کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، کیا وہ آپ ہیں؟ امام نے فرمایا، پھر امام نے خطبہ دیا، فرمایا میں ہی محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں ہی علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں ہی حسن مجتبیٰ کا بیٹا، میں ہی حسین شہید کربلا کا بیٹا۔ مولا اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، فوراً اپنے منہ پہ جو ہے وہ تماشا مار کے کہتا ہے اللہم انی اتوب الیک، 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں من عداوت آل محمد، کہ میں آل محمد کا دشمن تھا، وابرأ الیک ممن قتل اہل بیت محمد، اور میں مجھ سے برات کرتا ہوں جنہوں نے اہل بیت محمد کو قتل کیا، وَلَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، میں نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا لیکن میرے اندر شعور نہیں تھا، آج مجھے پتہ چلا قرآن کو بتانے والے یہ ہیں، قرآن کو سمجھانے والے یہ ہیں۔ یعنی قدم قدم پہ ہر ایک موقع پہ امام نے جو ہے دین کو، اسلام کو بیان کیا۔ ابراہیم یہ طلحہ کا بیٹا ہے، طلحہ کا بیٹا تھا، یہ امام کو دیکھ کے کہتا ہے، امام سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جنگ کس نے جیتی ہے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بس یہ جملہ اس نے کہنا تھا۔ امام سجاد نے ایک جملہ فرمایا، کیا تو کہتا ہے کہ جنگ کس نے جیتی؟ جب جنگ کو تو نے دیکھنا ہے کہ جنگ کس نے جیتی، نماز کے ٹائم پہ دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا جنگ کس نے جیتی۔ اذان کے وقت دیکھ لینا جنگ کس نے جیتی، اقامت کے وقت دیکھ لینا جنگ کس نے جیتی۔ اذان، اقامت اور نماز بتائے گی۔ جب اذان دے گا تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ پتہ چل جائے گا جنگ کس نے جیتی۔ جب اقامت دے گا تب پتہ چل جائے گا، اور جب نماز پڑھے گا تو صلوات اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے جنگ جیتنے والے وہی ہستیاں ہیں۔ اور یزید کے دربار میں بھی امام نے جب جملہ کہا تھا کہ امام سجاد کی توہین کی، تو امام سجاد فرماتے ہیں مجھے اتنا بتا ما ظنک کا، تیرا گمان کیا ہے کہ لو رآنا رسول اللہ علیہ هذه الحالہ، جب رسول اللہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ فوراً سب نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ادھر سے یہودی ایک بندہ تھا عالم، اس نے کہا یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو پھر تعارف کروایا، اور ایک دم سے یزید اتنا مجبور ہو گیا کہ اس نے کہا ان کے ہاتھوں کی رسیاں اور گلے کی رسیاں کھول دی جائیں، ہر مقام پہ حسینیت کا تعارف کروایا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پورے اس سفر پر روشنی ڈال دی۔ دربار یزید ہے یا پھر وہ مسجد ہے جہاں پر مولانا خطبہ بیان کیا۔ تو اللہ یہ خیر امام سید الساجدین، امام زین العابدین کو شاید میرے خیال سے شاید اسی لیے، کیونکہ اسی لیے یہ القاب ملے کہ آپ نے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی موقع پر عبادت کو نہ چھوڑا، کسی بھی موقع پر سجدے کو نہ چھوڑا۔ جہاں پہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر وہاں کا فرد معراج بندگی پر فائز ہے، وہاں پر آپ کو زین العابدین کہا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کو سید الساجدین کہا جا رہا ہے۔ واقعاً وہ صبر کرنا اور پھر اس کے بعد وہ عبادتیں کرنا وہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ امام ہی کر سکتے ہیں۔ پھر قبلہ یہ سفر آپ نے بیان کیا، جب مدینہ مولا پہنچے وہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو شہادت کے بعد کیونکہ دنیا بالکل الگ ہو چکی تھی، دنیا خلاف ہو چکی تھی مولا کے، واقعہ کربلا نمودار ہو چکا تھا، تو کیا آپ کے جنازے میں لوگ شریک تھے؟ کیا آپ کا تابوت اٹھا تھا، اور اٹھا تھا تو کیسے اٹھا تھا؟ اس پر روشنی کریں۔ اللہ اکبر۔ شہادت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ میں بھی حملہ ہوا، لیکن تاکید یہ کی گئی تھی کہ اہل بیت کے گھروں کو کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی مظالم دیکھ چکے ہیں ہمارے۔ مدینہ میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لیکن یہ وہی صورتحال تھی کہ جب حکومت کی طرف سے سختی ہوتی تھی دور ہو جاتے تھے، اور جب سختی نہیں ہوتی تھی تو قریب آ جاتے تھے۔ وہ صورتحال تھی، جیسے کوفے میں آپ نے دیکھا کہ ادھر ابن زیاد کا پیغام آیا، کہاں وہ 25,000 کا مجمع حضرت مسلم کے پیچھے، کہاں ایک فرد بھی نہیں تھا، اس طرح کے تھے۔ تو مدینہ میں اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے اور کثیر تعداد میں موجود تھے، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ بھی اسی طرح سے اٹھا کہ جو جنازہ اٹھنے کا حق تھا۔ میں یہ یوں کہوں گا کہ اہل بیت کے گھر سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا جنازہ اٹھا جو گھر سے نکلا اور صحیح مقام پہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، جہاں پہ دنیا سے گئے وہیں پہ تدفین ہو گئی۔ امیر المومنین کا، سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں۔ امیر المومنین کا جنازہ بھی چند افراد ساتھ تھے، رات کی تاریکی میں لے کے گئے اور دفن کر دیا۔ امام حسن کا جنازہ اٹھا تھا،
ہے۔ لیکن جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ امام حسین کا جنازہ اٹھا ہی نہیں۔ یہ دو بھائیوں کے جنازے بڑے عجیب جنازے ہیں، ایک کے جنازے کے اوپر تیر، دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر۔ مگر یہاں تک بات نہیں ہے، یعنی دیکھا جائے تو آل محمد کے گھر سے یہ پہلا جنازہ اٹھا ہے جس پہ نہ تیروں کی بارش ہوئی، نہ جنازہ گھر لوٹ کے واپس آیا۔ وہ امام سجاد کا جنازہ تھا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، دو معصوم ایسے ہیں، جنازہ اٹھا ملتا ہے، مدینے میں بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، ہر طرف سے گریہ ازاری کی آواز تھی جب امام سجاد کا جنازہ اٹھا۔ دو معصوم ہیں جن کو غسل دیتے ہوئے معصوم اونچی اونچی آواز میں روئے، صرخہ چیخیں مار کے روئے، گریہ ازاری کی معصوم کو غسل دیتے ہوئے۔ پہلے معصوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو اتنی اونچی آواز میں روئے، بعد میں مدینے والوں نے پوچھا یا علی آپ بڑے صابر امام ہیں، آپ نے بڑا صبر کیا، لیکن سیدہ کے جنازے میں تو مولا نے روتے ہوئے کہا سیدہ نے مجھ سے چھپا کے رکھا تھا، سیدہ کی دو پسلیاں ٹوٹی گئی۔ دوسرے کون معصوم؟ امام باقر علیہ السلام جب امام سجاد کو غسل دے رہے تھے تو اونچی اونچی آواز میں آواز دے رہے تھے، اے مدینے والو ادھر آؤ، میں دکھاؤں میرے باپ کی قبر پہ اب بھی تازیانوں کے نشان موجود، اے مدینے والا آؤ دیکھو 34 سال کے بعد میرے باپ کے بدن پہ اب بھی تازیانوں کے نشان موجود ہیں۔ امام سجاد ہے اونچی اونچی آواز میں روئے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، اب میرا دل چاہتا ہے ایک بچی کا حق ضائع نہ ہو، ایک بچی کا۔ آپ پوچھیں گے کون سی بچی؟ شام کے زندان میں جب ایک سر آیا اور بچی دنیا سے چلی گئی، ملتا ہے غسالہ آئی، اللہ اکبر، حیران کو ہٹانے کی کوشش کرتی، دیکھتی ہے کہ کمر اسے ہو چکی ہے، تو غسالہ روتے ہوئے کہتی ہے اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، کیا بات ہے؟ کہا مجھے بتائیں اس بچی کے بدن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو امام نے فرمایا یہ بچی کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی ہے، اور ہر طرف رونے کا سما تھا۔ اس طریقے سے غسل ہوا، میرے مولا امام سجاد کو کفن پہنا، اور ہر طرف سے گریہ ازاری کی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام سجاد کی شہادت پہ مدینے میں شاید ہی کوئی گھر ہوگا مولائی کا جو اپنا منہ اور سر پیٹتے ہوئے باہر نہ نکل آئیں، روتے ہوئے آواز تھی، کربلا کا دیکھنے والا چلا گیا، کربلا کے مظالم کو سہنے والا چلا گیا، اور کربلا میں کی تصویر کھینچنے والا چلا گیا، اور ایک جملہ جو تھا امام حسین کا عزادار چلا گیا، امام حسین پہ رونے والا چلا گیا، ایسا رونے والا کہ پانی سامنے آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں، کھانا سامنے آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں، کسائی کو دیکھ رہے ہیں، قصاب کو دیکھ رہے ہیں تو تب گریہ کر رہے ہیں، ہر مقام پہ رونے والی تصویر جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اور ہر طرف سے گریہ ازاری کی آواز تھی۔ بڑے احترام سے جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا امام سجاد مدینے میں آپ کا جنازہ، آپ کے چچا کا جنازہ، آپ کی دادی کا جنازہ، آپ کے دادا کا جنازہ نہیں اٹھ سکا، لیکن مولا آپ کا جنازہ اٹھا۔ لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں، آپ کے بابا کے اوپر کے جن کا 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پہ جنازہ پڑا رہا، اور مولا آپ ہی نے جا کے جو ہے وہ گلیم میں جنازے کو لپیٹ کے ٹکڑوں کی شکل میں جنازہ تھا اس کو وہاں پہ دفن کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ جزاک اللہ بہت شکریہ، سلامت دعائیہ کرنا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض
ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء